لوگوں کے ذمے ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ اللہ ہی کے لیے بیت اللہ کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا پس اللہ جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ یہ بھی سن لیں، حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے۔ حج کرنے والے کو کیا درجہ ملے گا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا، اس میں کوئی فحش بات یا برائی کا کام نہ کیا، تو وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی اس کے تمام گناہ جھڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیوں سے بھرپور حج کی جزا جنت ہے۔ آپ لوگ جو آج یہاں جمع ہوئے ہیں، ارکان حج اور مسائل حج سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کا بھی آپ کو بہت اجر ملے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا، اے لوگو مجھ سے احکام حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ یہ بھی سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ حج کا سفر پاک مال سے کیا جائے، ناجائز آمدنی، رشوت، سود اور دیگر حرام ذرائع سے کمائی ہوئی دولت سے اگر حج کیا تو اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول نہیں کرے گا۔ حج 3 قسم کا ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ ان تینوں اقسام کی وضاحت سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ میقات کیا ہے، کیونکہ ان کی وضاحت کے دوران میقات کا لفظ آئے گا۔ میقات کی 2 قسمیں ہیں، میقات زمانی، میقات مکانی۔ میقات زمانی کا مطلب ہے حج کا وہ زمانہ جس میں احرام باندھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے۔ حدیث شریف میں ہے حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ مطلب یہ کہ حج کا احرام باندھنے کے یہی مہینے ہیں۔ اب رہا میقات مکانی، تو اس کا مطلب ہے وہ مقامات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، یعنی حج یا عمرہ ادا کرنے والا شخص بغیر احرام ان مقامات سے نہ گزرے۔ وہ مقامات یہ ہیں، ذوالحلیفہ، یہ مقام اہل مدینہ کے لیے ہے، مدینے سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل بیر علی کے نام سے مشہور ہے۔ اہل مدینہ کے لیے اور جو بھی ذوالحلیفہ سے گزرے اس کے لیے یہ مقام میقات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی جگہ سے احرام باندھا تھا۔ ذات العرق، یہ اہل عراق کے لیے ہے، عراق اور ایران کے لوگوں اور اس جگہ سے گزرنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ جحفہ، یہ اہل شام کے لیے ہے۔ یہ عہد نبوی میں یہودیوں کی ایک بستی تھی جو ویران ہو گئی تھی۔ جو لوگ مصر، شام اور مغربی ممالک سے حج و عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ قرن المنازل، یہ اہل نجد کے لیے ہے، آج کل یہ بستی السیل کے نام سے مشہور ہے۔ یلملم، یہ اہل یمن کے لیے ہے، آج کل اس کا نام السعادیہ ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، چین اور ہندوستان وغیرہ کے لوگ یا جو بھی یہاں سے گزرے سب اس جگہ سے احرام باندھتے ہیں۔ جو لوگ ہوائی جہاز سے جاتے ہیں وہ جہاز پر سوار ہونے سے قبل ہی احرام کا لباس پہن لیں گے، لیکن احرام کی نیت اور تلبیہ کے الفاظ میقات پہنچنے پر ہی شروع کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیں، ان مقامات پر یا ان سے اندر رہنے والے لوگ اپنی اپنی رہائش گاہ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ مثلا جو لوگ مکے میں رہتے ہیں، چاہے مستقل رہتے ہیں یا عارضی، وہ وہیں سے حج کا احرام باندھیں گے۔ حج کے 4 ارکان ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن ادا ہونے سے رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ پہلا رکن احرام باندھنا، دوسرا وقوف عرفہ، تیسرا طواف زیارہ اور چوتھا رکن حج کی سعی ہے۔ حج کے کچھ واجبات ہیں، ان میں سے کسی واجب کے چھوٹ جانے پر دم یعنی قربانی لازم آئے گی۔ حج کے واجبات کی تفصیل یہ ہے، میقات سے احرام باندھنا، غروب آفتاب تک عرفات میں وقوف کرنا، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا،
ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، طواف وداع کرنا۔ جس طرح نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح حج یا عمرہ کرنے والا احرام کی حالت اختیار کر کے حج یا عمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ احرام کا طریقہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کریں، تیل کنگھی کر لیں، خوشبو لگا لیں۔ خواتین خوشبو نہیں لگا سکتی۔ احرام باندھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اپنی مونچھیں، ناخن، زیر ناف اور بغل کے بال تراش لیں اور اس طرح کی جو بھی ضرورت ہو پوری کر لیں، تاکہ احرام باندھنے کے بعد حالت احرام میں اس کی ضرورت نہ پڑے۔ تاہم داڑھی نہ منڈوائے، کیونکہ داڑھی کا منڈوانا یا کتروانا کسی وقت بھی جائز نہیں۔ جو خواتین حالت حیض یا نفاس میں ہوں وہ بھی غسل کر کے حالت احرام اختیار کریں گی۔ احرام کی الگ سے کوئی نماز نہیں۔ سنت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ کسی فرض نماز کے بعد احرام باندھ لیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں ظہر کی نماز ادا کی۔ سواری پر سوار ہوئے تو تلبیہ کہا۔ عربی میں احرام کے معنی ہیں بے حرمتی نہ کرنا یا اپنے اوپر کسی چیز کا حرام کر لینا۔ پس احرام کے شرعی معنی یہ ہوئے کہ کچھ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں احرام کے بعد جائز نہیں رہیں گی، مثلا سلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، سر ڈھانپنا، حجامت بنوانا، شکار کھیلنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا وغیرہ پہلے جائز تھا۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھ لینے کے بعد ان چیزوں کو اپنے اوپر لازمی طور پر حرام کر لینا، یہ ہے احرام باندھنے کا مطلب۔ عام طور پر احرام ان دو انسلی چادروں کو کہا جاتا ہے جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے، لیکن خیال رہے یہ دو چادریں بذات خود احرام نہیں ہیں، بلکہ یہ احرام کی چادریں ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ایک یا دونوں چادریں ناپاک ہو جائیں تو انہیں اتار کر دھویا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بار احرام باندھ لیا تو اب اسے کھول نہیں سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ چادر اتار دینے یا بدل دینے سے آدمی احرام سے نکل نہیں جائے گا۔ آپ عمرہ یا حج کے احرام سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب عمرہ یا حج کے سارے ارکان ادا کر کے حجامت بنوا لیں گے۔ احرام کی ایک چادر تہبند کی طرح نیچے باندھتے ہیں، دوسری اوپر اوڑھتے ہیں، سر اور منہ کھلا رکھتے ہیں۔ مردوں کی طرح عورت کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں ہے۔ عورت روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے ہی پہنے رہے گی، چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اس کے لیے پردہ بھی ضروری ہے۔ البتہ حالت احرام میں جب تک مردوں کا سامنا نہ ہو وہ چہرے پر نقاب نہ ڈالے۔ مردوں کے سامنے آنے پر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چہرہ ڈھانک لے۔ مرد تلبیہ بلند آواز سے اور عورت بہت آہستہ آواز سے کہے۔ احرام کی نیت دل میں تو کی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حج اور عمرہ یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ عمرے کا احرام باندھتے وقت کہا جائے گا لبیک عمرہ یا اللہم لبیک عمرہ، اور حج کی نیت ہے تو یہ الفاظ زبان سے ادا کریں، لبیک حجا یا اللہم لبیک حجا۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نیت کے الفاظ یہی ہیں۔ اگر حج اور عمرے کا اکٹھا احرام ہے تو کہیں گے لبیک عمرۃ وحجا، یا اللہم لبیک حجۃ وعمرہ۔ خیال رہے حاجی خانہ کعبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے طواف کرے گا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حاجی لبیک کہنا بند کر دے۔ پہلے حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر بوسہ دے۔ بوسہ دینا مشکل ہو تو داہنے ہاتھ یا چھڑی سے اسے چھوئے، پھر اپنی چھڑی یا ہاتھ کو بوسہ دے۔
اس طرح بھی مشکل ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ ہی کر لے، لیکن جس چیز سے اشارہ کرے اسے بوسہ نہ دے۔